اس میں میں پہلے یہ کلیئر کرنا چاہوں گی، جیسے ایک چیز ہوتی ہے ہم بچے کو پیار سے دیکھتے ہیں نا تو وہ بچہ آپ کے نزدیک ہوتا ہے، گھور کے آپ دیکھیں گے نا تو وہ آپ سے دور ہٹے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ صرف آپ کے دیکھنے کا اثر بچے پر ہوتا ہے، انداز کا بھی یہ صرف آنکھوں کے ذریعے سے آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہوتا ہے انسان کے دل میں ایک حسد کا ظاہر ہونا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ نظر لگاتا ہے، یہ حق ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا پیار میں بھی لگ جاتی ہے نظر، بہت ہی پیار سے آپ کسی کو دیکھیں گے نا تب بھی نظر لگ جائے گی، اور یہ حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ یہ ماں بننے کے بعد آئیڈیا ہوا کہ بچے ہاں لگ جاتی ہے جی بھر کے بچوں کو دیکھ لے مائیں تب بھی کتنے نظر لگ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ پڑھائی میں اچھا ہے، کبھی اس نے آپ کو پیار کر لیا تب وہ آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے، تو اس سے قبل اس کے کہ اس کو نظر لگے اس سے پہلے ہی کوشش کریں کہ آپ ایسی اس کے ارد گرد وال بنا دیں تاکہ وہ اس سے محفوظ رہ سکے، ٹھیک ہے؟ اچھا اس میں احادیث بھی بہت ساری موجود ہیں، چاہے اچھی نظر ہو چاہے بری نظر ہو، ہر طرح سے آپ بچے کو نظر سے بچا سکتے ہیں۔ اچھا اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو اپنا ہاتھ ہے نا اس کو آپ بچے کی سینے پہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک حدیث مبارکہ میں دعا ہے، اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ حرھا وبردھا ووسطھا، یہ آپ نے اس کے دل پر ہاتھ رکھ کے پڑھیں گے نا بچے کی نظر فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ پریکٹیکل کریں گی نا آپ جب اپنی عادت میں شامل رکھیں گی، جیسے تھوڑا سا پیار آیا ہاتھ رکھا اور پڑھ لیا۔ اچھا ہم نے تو یہاں پہ دیکھا کہ لوگ جب بچوں کی جو نظر اتارنی ہوتی تو گھر میں مرچیں رکھی ہوتی، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے، لیکن اتنا مجرب سا یہ نسخہ شیئر کریں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں یحییٰ صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام مدیہ، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ماشاءاللہ بڑا اچھا کیری کر رہی ہیں، بڑی تمیز سے بڑی تہذیب سے آپ بیان کرتی ہیں۔ میں ایکچولی میرا عائشہ سے ہم نے بہت سیکھا ہے، رمضانوں میں میں نے بہت سیکھا ہے، لیکن میرا ایک سوال ذرا ڈفرینٹ یہ ہے مدیحہ کہ یقیناً جادو ہے، حسد ہے، سب کچھ ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کے لیے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم جس پیر یا فقیر یا جس کے پاس جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس بہم میں ڈال دیتا ہے کہ فلاں نے تمہاری ساس نہیں ہے، تمہاری بہو نہیں ہے، تم پہ جادو یہ کرایا ہے یا اس قسم کی کوئی سی بندش کروا دی ہے۔ اب اصل میں ہمارے جاننے والے کا ایسا ہوا کہ ایک محترمہ جاتی تھی ایک پیر صاحب کے پاس، وہ دونوں ایک ہی پیر کے پاس جاتے تھے، اتفاق دیکھیں، اور وہ ایک دوسرے پہ یہی الزام لگواتی تھی، اور ان کے گھر میں اس کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہوئے۔ جو مختصر کر کے مدیہ میں پوچھوں گا کہ یہ جو چیز ہے نا کہ اب آپ اس وہم میں پڑ جائیں کہ کسی نے آپ پر کچھ کرایا ہے، کسی نے آپ سے کچھ کروا دیا، آپ کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، تو اس حقیقت کو ہم کیسے جانیں گے؟ یہ بندش ہے یا ہمارا وہم ہے؟ یہ آپ نے بات بہت اچھی کی، بہت شکریہ جی یحییٰ صاحب۔ اور ہمارے یہاں نا اب ایمان کی تھوڑی کمی بھی ایسی ہوگی کہ ہم اب یہ سمجھتے نہیں کہ بھئی اللہ پاک کی طرف سے بھی آزمائش ہے، ہم ہر آزمائش کو بھی نظر، جادو، بندش کی صورت میں لے لیتے ہیں۔ اچھا اس میں تو یہ تو ایک صورت انہوں نے بتائی ہے، میں آپ کو ایک اور ایسا کیس بتاتی ہوں جو میری فیملی کے ساتھ ہوا۔ اس بچی پر نا مجھے یہ لگتا ہے بعض اوقات جو آپ کی ٹین ایج جو ہوتے ہیں نا بچے، وہ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا وہ کہنے لگی مجھ پہ وہ آ رہے ہیں، بابا آ رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یہ جو ہماری چچی ہیں نا انہوں نے جادو کروایا۔ اچھا اس کی وجہ سے وہ چونکہ ایسی حرکتیں کرتی تھی، کیا ہوا کہ وہ چچی کا آنا ان کے گھر پر بند ہو گیا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی کتنا ہی بڑا عامل کیوں نہ ہو آپ کو کبھی بھی نام نہیں بتا سکتا، 100% کوئی بھی نہیں نام بتا سکتا۔ تو جو عامل آپ کو یہ بتاتے ہیں نا کہ بھائی آپ پر فلاں نے کروا دیا ہے، فلاں نے کروا دیا ہے، آپ 100% یقین کر لیں کہ وہ بندہ درست نہیں ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ کسی کے لیے نہ بدگمان ہو سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں نا۔ بدگمانی کرنے مطلب آپ بدگمانی کرنے کے لیے روکے گئے ہیں تو آپ کروانے والے اگر بنے تو سوچیں کہ کتنا بڑا گناہ ہوگا نا۔ تو یہ جائز کسی بھی صورت میں نہیں ہے، کوشش کریں۔ اب اگر یہ تو بہتان کے زمرے میں نہیں آ جاتا؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور اگلے پہ بہتان لگا رہے ہیں کہ جی اس نے یہ کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں خواتین ہم نے اکثر دیکھی ہیں کہ جی کہتے جی شادی کیوں نہیں ہو رہی، رشتے میں بندش کیوں ہو گئی ہے جی، کیونکہ جی اس کی مامی نے، اس کی پھوپھی نے، میری بہن نے،
میری بچی پہ جو ہے وہ بندش کرائی کیونکہ میری بچی جو ہے, اور یہ لوگ بڑا کہتے ہیں کہ جو میری بچی جو ہے وہ ان کی بچی سے زیادہ پیاری تھی, یا پھر لوگ کہتے ہیں جی اگر بچہ نالائق بھی, وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں بھی بچے کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے, جی ایسا ہی ہے, اس پہ بچے نے نظر لگ گئی, اس کو بندش ہے اس پہ, میرے بچے پہ کسی نے جادو کر دیا. دیکھیں بندش ہوتی ہے, اس کا کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہے, یعنی کہ بھی حقیقت ہے. ہاں یہ حقیقت ہے, اور یقینی طور پر کوئی آپ کا دوست تو ہوگا نہیں جو آپ پر بندش کرائے گا, ٹھیک ہے, یقینی طور پر کوئی نہ کوئی آپ کا قریبی ہوگا جو آپ سے نفرت رکھتا ہوگا, جو آپ سے حسد کرتا ہوگا. عموماً اس میں رشتہ دار ہوتے ہیں زیادہ تر, یا وہ امپلائیز ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس سے حسد کر رہا ہوتا ہے. تو حسد کی بنا پر یہ تمام کام ہوتے ہیں, اور وہ کوئی قریبی ہی بندہ کر رہا ہوتا ہے. ہر چیز جو ہے نا یہ جادو اور حسد کی بنا پہ شروع ہوتا ہے. اور مجھے بھی ویسے لگ رہا تھا کہ میرے شو کو نا, جو میرے اسپیسیفکلی فرائیڈے والے شو کو جس میں علماء کرام ہمارے آتے ہیں نا, اس کو نظر لگی کیونکہ میرے آج علماء کرام جو ہے نا ہمارے جو ہمارے بھائی ہیں وہ آج لیٹ ہو گئے ہیں. مفتی نور رحمانی صاحب وہ میں جوائن کر چکے, میں آ جائے جی آ جائے. ہمارے ساتھ مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب ہیں, ہمارے ساتھ علامہ سید ضامن رضا جعفری صاحب ہیں. السلام علیکم جی, کیسے آپ لوگ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج مجھے صحیح نظر لگی ہے جی کہ آپ لوگ لیٹ ہو گئے ہیں جی. آ جائے جی, میں ذرا صوفہ بھی رکھوا دیجیے کلیانی صاحب کے لیے. میں چلے جی. اچھا, آپ کو جیسے ہم ذکر بھی کر رہے تھے کیونکہ آج ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں نظر بد کے حوالے سے. تو نور بھائی, ہم جیسے آج میرے شو پہ مجھے لگا کہ ہلکی سی نظر شاید ہماری ہی لگ گئی, پیار کی نظر لگی کہ آپ لوگ لیٹ بھی ہو گئے. تو یہ اس کی کیا حقیقت ہے, اور کیا ہم خود کو نظر سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی نا بڑی پیاری دعا عائشہ نے بتائی تھی. عائشہ صاحب اس کو ریپیٹ کریں گی. بسم اللہ حرہا و بردہا و وصبہا, جو دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں, حدیث میں بھی موجود ہے. ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ یہاں پہ خواتین وہ بڑے بڑے مرچوں کے تھیلے خرید کے آتے ہیں گھروں میں, اور بتاتے ہیں لوگ جی ہم خوشی سے کہ ہمارے گھر بوریوں پہ بوریاں آتی ہیں, تو یہ لال مرچ سے نظر اتار دی جاتی ہے, اور نظر اتر بھی جاتی ہے. مطلب نظر کیا ایسی چیز ہے کہ ان مرچوں سے اتر جائے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد, ومن شر حاسد إذا حسد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, العين حق. وقال النظر حق, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ فلق کے اندر جو آخری آیت ہے جو ہم سب پڑھتے رہتے ہیں, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, کہ یہاں پناہ طلب کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ میرے مولا مجھے اپنی پناہ میں رکھ ان لوگوں سے جو حسد کرتے ہیں. اچھا, حسد کی نظر ہوتی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق, کہ نظر کا لگنا حق ہے. اس کا مطلب یہ ایک حقیقت ہے. جس طرح اچھوں کی نظر لگے, ماں باپ کی نظر لگے تو بندہ فرش سے عرش تک چلا جاتا ہے, اسی طرح کسی برے کی نظر لگے تو پھر وہ عرش سے فرش پہ بھی آ جاتا ہے. اچھا, اس نظر کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کو آپ میڈیکل سائنس سے دیکھیں, اس میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ایول آئیز جسے ہم کہتے ہیں, شیطانی نظر. شیطانی نظر کسی کی باڈی میں جب وہ جاتی ہے, انکلوڈ ہوتی ہے, تو اس کی جو طاقت ہوتی ہے اس کو وہ ڈکریز کرنا شروع کر دیتی ہے. کبھی کبھی وہ, جیسے آپ بہت اچھا بولتے ہیں تو آپ کے بولنے پہ نظر ہو جاتی ہے, آپ بہت اچھا لکھتے ہیں آپ کے لکھنے پہ نظر ہو جاتی ہے, آپ کا ماشاءاللہ گھر بار بہت اچھا ہے, سارے بہن بھائی ہیں آپس میں محبت. آج جی قطع کرامی کی بات ہے. آج جی بالکل آج جی کیمرے کے سامنے سے گزر, گھر والی بات ہے. کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ زیادہ نظر لگی تھی, زیادہ لیٹ آیا ہوں. ابھی بریک میں آپ کی نظر اتار دوں گا, کم سے کم 150 انڈے منگوا لیں. اچھا آپ جی, تو نظر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو طاقت ہوتی ہے, جو صلاحیت ہوتی ہے, وہ آہستہ آہستہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن نور بھائی نظر میں وہ نیگیٹو آپ کی انرجی بھی تو نکل رہی نا, آپ کا پورا, آپ اتنی نیگیٹیوٹی اگلے بندے کو انرجیز بھیج رہے ہیں کہ اس کی پازیٹیو انرجیز جو ہے نا وہ ڈکریز خراب ہو کر جاتی دیتی ہے. آپ دیکھیں ہوتا یہ کہ آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف جاری ہوتی ہے, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہوتی ہے, جیسے بہت سارے لوگ نیگیٹو ہو جاتے ہیں, ان کو نیگیٹیوٹی بہت آ رہی ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں یوسوس فی صدور الناس, ان کے سینوں کے اندر وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میں ایک بحث طبیب, ایک حکیم, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, جب ہم نے پڑھی تھی طب میڈیکل, تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جب غصے کی حالت میں کھانا مت کھاؤ, غصے کی حالت میں کھانا کھانے کی وجہ سے تمہارا میٹابولزم خراب ہو جائے گا. یعنی کہ
اس میں یہ ہوتا ہے نظر کی وجہ سے آپ کے دماغ پر اثر پڑتا ہے. جب آپ کے دماغ پر اثر پڑتا ہے تو کوئی نہ کوئی بیماری ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت سارے کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, انزائٹی ہو جاتی ہے, کام چلتے تھے خراب ہوتے ہیں, انسان ہائپر ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ہائپر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے, تکرار شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ اچھا دکاندار ہے, بہت اس کی بہت بھری ہوئی دکان ہے, وہ اتنا ہائپر ہونا شروع ہوتا ہے کہ جو کسٹمر آ رہے ہوتے ہیں ان سے لڑ رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اس کے جو مال ہے فروخت ہونے میں خرابی ہو رہی ہوتی ہے. اب یہاں مرچوں سے نہیں اتارنی ہے, نہ آپ کو انڈے اتارنے, نہ آپ کو کالے بکرے اتار کے پھینکنے, بلکہ اللہ کی نبی ہاں بلکہ میں چاہوں گی جو اسپیسیفکلی کالج پہ بات ہوتی ہے. لیکن کالر ہمارے ساتھ ہیں, زاہدہ ہمارے ساتھ ہے پاک پتن سے. السلام علیکم جی.